بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، لے کر حاضر ہے پروگرام بچوں کی شام۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے جیسا کہ بے شمار فضائل ہیں، تو ان میں سے انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو ایک سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے انشاءاللہ عز و جل، اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا،
وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ غفران بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک شامل کی. آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا گا میں تیرے قدموں سے. اتنا مانوس ہوا گا میں تیرے قدموں سے. تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دو تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دو تو مر جاؤں گا. سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض. قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا. یا رسول اللہ مجھ کو قدموں سے کیا دو تو مر جاؤں گا. اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. عادتیں نعت بہانا ہے میری بخشش کا.
عادتیں نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اور میری ہے آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہے آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مشہد بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا بندیاں دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ کالز موجود ہیں، آئیے وہ پلے کرتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں کہ بچے ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی فاطمہ تاریہ مین جانا باس، میں آج آپ کو پوئم سناؤں گی۔ مکڑی اکڑی مکڑی اکڑی بی مکڑی چونڈے سے وہ اٹکڑی، چونڈا بولا میں نکلوں گا، مکڑی بولی میں نکلوں گی، دونوں بولے میں نکلوں گا چونڈے کو پھر غصہ آیا، مکڑی نے بھی منہ چڑھایا، مکڑی کے دل میں پھر آیا ڈرنا اچھی بات نہیں ہے، اس کو رستہ میں دے دو کوئی مشکل بات نہیں ہے، سوچ کے مکڑی نے پھر بول بھائی چونٹے آپ ہی نکلے، چونٹے نے جو بات سنی تو شرم سے کچھ اس کو بھی آئی، یوں دونوں کا کام ہوا، نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انہوں نے پوئم سنائی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں غفران بھائی۔ ماشاء اللہ ان کو یہ پوئم یاد بھی ہوگی اور انہوں نے ہی پڑھی ہے ماشاء اللہ۔ جی بڑھتے ہیں غفران بھائی کی طرف، غفران بھائی سے ہی پوئم سنتے ہیں۔ جی بی مکڑی چونٹے سے وہ ٹکری، چونٹا بولا میں نکلوں گا، مکڑی بولی میں نکلوں گی، دونوں بولے میں نکلوں گا چونٹے کو غصہ پھر آیا،
اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں. سوچ کے مکڑی نے یوں بولا بھائی چوٹے آپ ہی نکلے. چوٹے نے جب بات سنی تو شرم سے کچھ اس کو بھی آیا. یوں دونوں کا کام ہوا نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی. ماشاء اللہ نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی. ماشاء اللہ جی, لڑائی بھی نہیں کرنی ہے اور جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے, یہی اس کہانی کا مقصد ہے. اور غصے میں بھی نہیں آنا ہے اور ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے دونوں کا کام ہو جائے. جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور ماشاء اللہ آپ نے نعرے لگائے. اللہ پاک ہم سب کو اسی عقیدے پر پختہ قدمی نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے. جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. میرا نام ہے محمد قاضی بتاری اور میں چنیوٹ شہر سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا. میں بروں میں لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدائے تیرے حبیب کی بات ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. میرا نام عزت تاریہ ہے, میں ملتان سے بول رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ آنکھوں کا تارا دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی نیکسٹ کال. میرا نام عبدالوہاب ہے, شریف آباد سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ کرچ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کرچ مدنی چینل کے ناظرین, آج کا واقعہ بھی جو ہم سنیں گے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. تو آپ نے آج بھی ہمارے ساتھ سیگمنٹ کے آخر تک رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل. سیگمنٹ کے آخر میں آپ کو ایک نیکی کے بارے میں معلوم ہوگا, تو کہیں نہیں جانا ہے, سیگمنٹ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل. بہت ساری اچھی باتیں معلوم ہوں گی. تو چلتے ہیں واقعے کی طرف. پیارے بچوں, واقعہ ہے خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. بچوں ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک میں تھے. کہاں تھے؟ جی مدینہ پاک میں تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک قاصد یعنی پیغام لے کے جانے والے کو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجا کہ ان سے ایک مسئلہ پوچھ کر آئے. قاصد جب حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا تو اس نے غلطی سے کہہ دیا کہ آپ کو امیر بلاتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی حاکم یا خلیفہ کے پاس جانے کے عادی نہیں تھے, لیکن بلاوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے آیا. اس لیے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً جوتے پہنے اور قاصد کے ساتھ چل پڑے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لا رہے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضاحت کی, حضور ہم نے قاصد کو آپ کو بلانے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ اس لیے بھیجا کہ وہ آپ سے مسئلہ پوچھے. یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے آپ کو یہاں آنے کی تکلیف دی. برائے کرم آپ واپسی تشریف لے جائیں
آپ واپسی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں، ہمارا قاصد وہیں آ کر آپ سے مسئلہ معلوم کرے گا۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالم دین کی کیسی تعظیم کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ علماء کرام کے ادب و احترام میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے جو نیکی کی بات معلوم ہوئی، وہ نیکی کی بات یہ ہے کہ ہمیں علماء کرام کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ بادب بانصیب بادب بانصیب بے ادب بد نصیب بد نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جی، ہم نے با ادب بننا ہے تو پھر با نصیب بھی ہوں گے، اور بے ادب بنیں گے تو بد نصیب ہو جائیں گے۔ تو مدیشہ کی ناظرین، ہم سب نے علماء کرام کا ادب کرنا ہے۔ مدیشہ کی ناظرین، آئیے ایک دعا بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علماء کرام کا ادب کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچے اور مدیشہ کی ناظرین، آج کا ہم نے واقعہ سنا، اب کچھ سوالات بھی ہو جائیں اس سے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیغام کس کے ذریعے پہنچایا؟ پیغام کس کے ذریعے پہنچایا؟ جی سائم بھائی، آپ جائیں اور مشہد بھائی سے مائک لے لیں۔ جی سائم بھائی، اب بتائیں آپ۔ قاصد کے ذریعے قاصد کے ذریعے، قاصد کسے کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ چلیں بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ کوئی پیغام لے کے جانے والا۔ جی، پیغام لے کے جانے والے کو قاصد کہتے ہیں، اور قاصد کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں، اچھا یہ کون بتائے گا کہ کس کو پیغام بھجوایا تھا؟ جی غلام مصطفیٰ بھائی۔ حضرت سعید بن مسیب۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جواب ان کا بھی درست ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ قاصد سے کیا غلطی ہوئی؟ چلو حسن بھی آپ بتائیں۔ وہ ان کو سوال پوچھنا تھا، پر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ جی، قاصد سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو امیر بلاتے ہیں، آپ کو جی امیر بلاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں گے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی نے کس کے پاس جانے کا عادی نہیں تھے؟ جی بتائیں سیم بھائی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جانے کے عادی نہیں تھے۔ جی، بادشاہوں کے پاس، کسی حاکم یا خلیفہ کے پاس جانے کے عادی نہیں تھے، لیکن بلاوا کس کی طرف سے تھا؟ عمر بن عبدالعزیز۔ ماشاءاللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے فوراً جوتے پہنے اور قاصد کے ساتھ چل پڑے۔ اچھا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ قاصد کے ساتھ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے کیا وضاحت فرمائی؟ چلیں غلام سو بھائی، اب آپ بتائیں۔ بولا آپ واپس چلے جائیں، وہاں پر جی چلیں، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو قاصد سے غلطی ہوئی تھی وہ انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے ان کو بھیجا تھا کہ وہ آپ سے سوال پوچھ کر ہیں، یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ امیر آپ کو بلاتے ہیں تو آپ اپنی جگہ پر واپس تشریف لے جائیں، یہ قاصد وہیں آ کر آپ سے سوال معلوم کرے گا۔ تو مدیشہ کے ناظرین، ہمیں اس سے کیا نیکی کی بات معلوم ہوتی ہے؟ نیکی کے بارے میں کیا معلوم ہوا؟ نیکی کو ان سے نیکی معلوم ہوئی۔ جی چلیں ان کو دیں ذرا۔ ہمیں علماء کا ادب کرنا چاہیے۔ جی، ہمیں علماء کرام کا کیونکہ با ادب نصیب بے ادب۔ نصیب۔ جی مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم۔ کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے جواب۔ تو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ لفظ شعیب میں کتنے حروف ہیں؟ لبیک لبیک۔ آرام سے ہاتھ اٹھائیں صرف۔ جی زین وہ سائم بھائی۔ جی 5۔ جی چلیں آپ 5۔ جی غلام مصطفیٰ 4۔ انس بھائی 4۔ حسن بھائی 4۔ جنید بھائی۔ اب زیادہ جوابات آئے 4 کے۔ جی چھوٹے غلام مصطفیٰ بھائی 4۔ سوچ لیں، آپ سوچ لیں۔ 5 سائم بھائی نے جواب دیے، چلیں آپ بتائیں۔ 4۔ چلیں 4 کہہ رہے ہیں اکثریت، جنہوں نے کہا 4 ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی شعیب میں
4 حروف ہوتے ہیں, 5 اپنے شاید 1-2 بڑھا دیے ہوں گے تو اس لیے 5 ہو گئے. چلیں بڑھتے ہیں آپ اگلے سوال کی طرف. جی بتائیے کہ کھجور کھانا کن نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ کھجور کھانا کن نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ جی چلیں آپ کی لائن میں آخری. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی چلیں. پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی انس بھائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی سائم بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. چلیں اب بتائیں گے چھوٹے غلام مصطفیٰ بھائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی بتائیے کہ مغرب کی نماز کے علاوہ وہ کون سی نماز ہے؟ مغرب کی نماز کے علاوہ وہ کون سی نماز ہے جس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں؟ لبیک. مغرب کی نماز میں فرض 3 ہوتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کون سی نماز ہے جس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں؟ لبیک. چھوٹے غلام مصطفیٰ بھائی جلدی سوچیں آپ. جی چلیں بڑے غلام مصطفیٰ بھائی سے شروع کریں گے. عشاء. عشاء کی کون سی نماز؟ فرض ہوتے ہیں, سنتیں ہوتی ہیں, وطر ہوتے ہیں, 3 وطر. 3 وطر. چلیں انس بھائی. 3 وطر. 3 وطر. جی 3 وطر. جی غلام مصطفیٰ بھائی. اب 3 وطر. جی سائم بھائی. عشاء کی نماز کے 3 وطر. جی چلیں حسن بھائی. عشاء کی نماز کے 3 وطر. ماشاء اللہ 3 وطر, اور جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ وہ کون سی ذات ہے جس سے مسلمان دعا مانگتے ہیں؟ جی چلیں سب ایک ساتھ بتائیں گے. اللہ پاک. ماشاء اللہ اللہ پاک. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نتیجے کے ناظرین یہاں پر ہم نے کچھ سوالات کیے اور بچوں نے ماشاء اللہ درست جوابات دیے. اب بڑھتے ہیں کچھ ریکارڈڈ کالز کی طرف. جی میرا نام وسیلہ نوید ہے, میں کراچی سے عرض کر رہی ہوں. رات خواب میری آپ سے یہ خواہش ہے, کیا مجھے ایک کلام سنا دیجیے. سب سے اولا ماشاء اللہ آپ نے خواہش ظاہر کی ہے. اچھا یہاں پر اکثر غلطی کرتے ہیں کہ سب سے اولا ہو آڑا پڑھتے ہیں, جبکہ یہاں پر ہے سب سے اولا او آڑا ہمارا نبی, سب سے بالا او والا ہمارا نبی. ماشاء اللہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور ہمارے پیارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی بڑھتے ہیں ہمارے مشہد بھائی کی طرف, انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. جی میرا نام ہے فاطمہ, میں 6 سال کی ہوں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. درس پڑھنے
ہمارا مدنی جانا ہے ماشاء اللہ 6 سال کی پیاری سی بچی نے ہمیں کلام سنایا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام جلان اشرف طاہر ہے. میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ. آپ کو پروگرام بچوں کی شام اچھا لگتا ہے تو اسے دیکھنے کی دعوت عام کیجیے. بتیجے کے ناظرین اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے. تو پیارے بچوں, بہت ہی مشہور بزرگ, بہت سی کتابوں کے مصنف, آتھر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں, جنتی صحابی حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, غزوہ تبوک میں ایک رات آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے بلال, کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی, حضور, آپ کے رب کی قسم, ہمارے توشہ دان یعنی کھانے کے بیگ میں خالی ہو چکے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھی طرح دیکھو اور اپنے توشہ دان کو جھاڑو. سب نے اپنے اپنے توشہ دان جھاڑے تو ٹوٹل 7 کھجوریں ملی. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دسترخوان پر رکھا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا, بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے ہاتھ کے نیچے سے ایک ایک کھجور اٹھا کر کھانے لگے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لیفٹ ہاتھ میں گٹلیاں رکھتا جاتا تھا. پیٹ بھر کر کھانے کے بعد جب میں نے ان کو گنا تو 54 تھیں, اور میری طرح ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں. جب ہم سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برکت والا ہاتھ اٹھا لیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ 7 کھجوریں اسی طرح موجود تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بلال, ان کھجوروں کو سنبھال کر رکھو, ان میں سے کوئی نہ کھائے, پھر کام آئیں گی. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں کھایا. پھر جب دوسرا دن آیا اور کھانے کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 7 کھجوروں کو لانے کا حکم فرمایا اور پھر اسی طرح اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا, بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس وقت ہم 10 آدمی تھے, سب نے پیٹ بھر کر کھایا, اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ہٹایا تو پہلے کی طرح 7 کھجوریں موجود تھیں. سبحان اللہ. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے بلال, اگر مجھے اللہ پاک سے شرم نہ آتی تو مدینہ واپس ہونے تک ہم انہی 7 کھجوروں سے کھاتے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں ایک لڑکے کو عطا فرما دی, وہ انہیں کھاتا ہوا چلا گیا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی کھجوروں کو لوگوں کے لیے کافی بنا دیا اور سب نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. جنید بھائی نے ہمارے ساتھ سیگمنٹ کیا بزرگوں کے عقیدے. اچھا ماشاء اللہ, آپ نے یہاں پر بہت غور سے سنا. اچھا ایک کون بتائے گا کہ یہ جو ہم نے آج عقیدہ سنا یہ کون سے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا تھا؟ جی چلیں سائم میں بتائیں. حضرت علامہ جلال الدین حضرت علامہ سیدی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ. بھائی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی چلیں. حضرت علامہ جلال الدین. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کا تھا. اچھا یہ کون بتائے گا کہ ان کی کون سی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا؟ جی خصائص الکبریٰ. جی خصائص الکبریٰ میں لکھا ہوا تھا یہ واقعہ. ماشاء اللہ. سب نے اپنے اپنے توشہ دان جھاڑے تو ٹوٹل کتنی کھجوریں نکلی؟ 7. جی ٹوٹل 7 کھجوریں نکلی. جی ٹوٹل 7 کھجوریں نکلی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 کھجوروں کو کہاں پر رکھا؟ چلیں بتائیں نا. دسترخوان پر. دسترخوان پر، ماشاء اللہ. اور ان پر اپنا ہاتھ پھیرا. ان پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، ان پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا. اور کیا فرمایا؟ سب بسم اللہ پڑھ کر سے کھانا شروع کریں. جی، اور سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا. جی، اور سب نے جب پیٹ بھر کر کھا لیا، اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا تو وہ کھجوریں کتنی تھیں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھا آج کا واقعہ، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی پاورز دی ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نتیجہ کے ناظرین، یہاں پر ہم نے واقعہ سنا جنید بھائی سے. جنید بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا بندیاں دکھائے، اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. اب بڑھتے ہیں، جملے بنائیے. جی، پہلے جملے کے لیے ورڈز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، وہ کہ مصطفیٰ جنتی والدین ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جنتی والدین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی سائم بھائی. والدین ہیں مصطفیٰ جنتی جنت. چلیں میں آپ کو واپسی ورڈز بتا رہا ہوں. والدین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ہے، اس کو بھی ایڈ کریں. جی لبیک. والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جنتی. لبیک. ایک ورڈ آگے پیچھے کریں، آپ واپسی کریں. والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں. جی حسن بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والدین مصطفیٰ جنتی. جی ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی. جنتی. سب صحابیات بھی جنتی. جنتی. 4 یارانے نبی جنتی. جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی. جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی. جنتی. عثمان غنی جنتی. جنتی. فاطمہ اور علی جنتی. جنتی. ہے حسن حسین بھی جنتی. جنتی. والدین نبی جنتی. جنتی. والدین نبی جنتی. جنتی. والدین نبی جنتی. جنتی. ہے معاویہ بھی جنتی. جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اگلے جملے کے ورڈز ہیں. ہے نبوی میں مدینہ پاک مسجد. ہے نبوی میں مدینہ پاک مسجد. لبیک. لبیک. چلیں حسن بھائی سے بھی پوچھیں گے انشاءاللہ، مگر پہلے پڑھتے ہیں ان کی طرف. سب سے آخر میں جو ہے سائم بھائی مائک دیں. ہے مسجد نبوی میں مدینہ پاک. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے. جی غلام مصطفیٰ بھائی. مسجد نبوی میں مدینہ پاک ہے. جی نہیں مدینہ. چلیں اب سائم بھائی کی باری. دیکھتے ہیں سائم بھائی جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ورنہ پھر حسن بھائی اور جنید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. دوبارہ ہے نبوی میں مدینہ پاک مسجد. مسجد نبوی مدینہ پاک میں ہے. جی کیا کہتے ہیں حسن بھائی؟ مسجد نبی میں مدینہ پاک ہے. غلط. جی چلیں جنید بھائی. مسجد نبوی مدینہ پاک میں ہے. مسجد نبوی مدینہ پاک میں ہے. اور یہاں پر 2 بچوں کا جواب صحیح ہوا، سائم بھائی کا اور ماشاءاللہ ہمارے جنید بھائی کا، اور دونوں کا جواب ماشاءاللہ درست ہے، اور کچھ آگے بھی یہ ٹھوکر کھا گئے. چلیں بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف. ہے کتاب قرآن افضل پاک. لبیک. ہے کتاب قرآن افضل پاک. لبیک. حسن بھائی بھی ہیں، جنید بھائی بھی ہیں، یہاں پر 3 بچے اور ہیں. جی چلیں اور کوئی بتانا چاہے گا؟ چھوٹے غلام مصطفیٰ بھائی. چلیں سائم بھائی بتائیں. اب دوبارہ بولو. اب آپ سنیں چلیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیں آگے بڑھیں. قرآن پاک افضل کتاب ہے. چلیں یہ بھی بن سکتا ہے، مگر دوسرا ہے میری مرادی کچھ اور ہے، میرا مراد کچھ اور ہے. قرآن پاک افضل کتاب ہے. یہ بھی بن سکتا ہے، مگر میں نے بتایا تو کہ میری مراد کچھ اور ہے. افضل کتاب قرآن پاک ہے.
माशाअल्लाह अफजल किताब कुरान पाक है। जवाब इनका भी दुरुस्त है और इनका भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह दोनों का जवाब माशाअल्लाह जी। अफजल किताब कुरान पाक है, कुरान पाक अफजल किताब है। माशाअल्लाह दोनों जवाब दुरुस्त हैं। और मदनी शकीन नाज़रीन और प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ सवालात किए और माशाअल्लाह बच्चों ने अच्छे अच्छे जवाब दिए। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो सहाबी रसूल हैं और तमाम सहाबा जन्नती हैं। तो इस तरह आप भी जन्नती हुए। तो आज जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कौन है? हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपका असल नाम उमर बिन आमिर है। दरदा आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी का नाम है और इसी कुनियत से आप मशहूर हुए। आप हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिश से मान लाए। आप अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के हकीम उमर यानी अबू दरदा हैं। 179 अहादीस मुबारका आप रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है जो आज भी अहादीस की कुतुब में मौजूद हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्क शाम का सफ़र किया और फिर वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत से लोगों ने हदीस का इल्म हासिल किया। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में 32 हिजरी को आपका इंतकाल हुआ। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक मुल्क शाम में ओल्ड दिमिश्क के कब्रिस्तान बाबू सगीर में है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनके मज़ार पर करोड़ों करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मती से नाज़रीन, आज हमने सुना हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। उनका असल नाम क्या है? उमर बिन आमिर। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के हकीम उमर यानी अबू दरदा हैं। अच्छा, अब ये भी बात नोटिस करने वाली है कि उनका नाम तो उमर बिन आमिर है, तो वो मशहूर इस नाम से क्यों अबू दरदा? तो उनकी बेटी का नाम था दरदा और आप इसी कुनियत से मशहूर हुए अबू दरदा। अच्छा, आप हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिश से ईमान लाए और अल्लाह पाक के आखिरी नबी से और आप अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी है और हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती। तो यूं आप रदी अल्लाह तआला अन्हु भी जन्नती हुए। और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में 32 हिजरी को आपका इंतकाल हुआ। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक मुल्क शाम में ओल्ड दिमश्क के कब्रिस्तान बाबू सगीर में है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके मज़ार पर करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। यार बच्चों और किस्मती से नाज़रीन, हसन भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चों और किस्मती से नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स चैनल। आइए बढ़ते हैं मशहद भाई से कलाम सुन रहे हैं और इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम भी करते हैं। जी मशहद भाई। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुज़ारा, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुज़ारा, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुज़ारा, दिले मुज़तर वतन में अब तुझे कैसे करारा, दिले मुज़तर वतन में अब तुझे कैसे करारा, खिज़ां को हुक्म है दाखिल न होते बा
لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا